حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائل ولا يحصي نعماه العاقل ولا يؤدي حقه المستحقون قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان الأرض والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والقاسم المصطفى یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک نبی اکرم کی سیرت میں ہم نے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اسی عنوان سے ہم پچھلے چند دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ چھٹی محرم کی شب اور چھٹی ہی ہماری تقریب اس عنوان سے ہے کہ جس میں ہم تمام معصومین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں مختصر طور پہ مومنین و مومنات کے لیے جانکاری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان مجالس کا ہدف اور مقصد جہاں غم حسین اور محرم کو منانا ہے، وہی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اس بہترین موقع کو، اس بہترین وقت کو ہم اپنے تمام معصومین علیہ السلام کی زندگی کو جاننے میں گزار دیں اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے معصومین علیہ السلام کی تمام تر زندگی کو جتنا ہم سے ہو سکے اس مختصر موقع میں مومنین کے لیے شرح کر دیں، تاکہ کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ کوئی یہ کہہ پائے کہ مولانا صاحب اتنے سال سے یہاں تھے، اتنے مہینوں سے یہاں تھے اور ہمیں فلاں امام کے بارے میں یہ جانکاری نہیں دی گئی۔ یا دوسرا طریقہ وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ کیونکہ اکثر جو مجالس میں محافل میں جو ذکر ہوا کرتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا ہوا کرتا ہے، یا اس کے بعد میں امام زمانہ علیہ السلام گفتگو ہوا کرتی ہے۔ لیکن
ماہ محرم ایک ایسا بہترین موقع ہے کہ اس میں ماشاءاللہ مسورات بھی حاضر ہیں اور مومنین بھی تمام اکثر و تعداد میں حاضر ہیں، اور خصوصاً بچوں کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے کہ تمام معصومین کی حد اقل مختصر سیرت کو ہی وہ یہاں سن سکیں۔ لہذا حقیر اپنی کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر ممکن تھا کہ اگر ہم یہاں سے 10 ہی روز کے لیے آئے ہوتے تو کسی اور موضوع کے اوپر بات کرتے، اور 10 دن کے بعد میں چونکہ ہمارا آپ کا واسطہ جو ہے ٹیلی فونک رہ جاتا، تو جب کبھی آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا یا بات کرنی ہوتی وہ ہو جاتی، لیکن چونکہ ہمارا ارادہ یہاں مستقل ہے، ہم یہاں مستقل آپ کی خدمت میں ہیں، لہٰذا پوری ہماری کوشش رہے گی کہ اس طریقے سے امام علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور باتیں بتاتے ہیں، اسی طریقے سے امام علی نبی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بتائیں۔ تو اسی لیے یہ عنوان ان مجالس کا رہا کہ ان میں ہم تمام تر ائمہ علیہ السلام کی، تمام معصومین کی زندگی کو تھوڑا سا گفتگو کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگی سے اپنے لیے نصیحات تلاش کریں۔ اگر یہ موضوع آپ کے لیے موزون ہو تو انشاءاللہ ایک صلوات کا مجھے سہارا دیجیے گا۔ آج جس معصوم کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے وہ مشہور و معروف نام واقع کربلا میں مشہور و معروف شخصیت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ عام طور پہ بچوں کے لیے بات کروں گا، میرے بزرگان جو بیٹھے ہیں وہ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں۔ عام طور پہ امام سجاد علیہ السلام کا ذکر ہم واقع کربلا میں سنتے ہیں، اور ایک بیمار کسی شخصیت خصوصاً بچوں کے ذہن میں بن جایا کرتی ہے۔ ایک بیمار لاغر کمزور شخصیت، ایسا امام جو بیمار تھا اور کربلا میں بیماری کی وجہ سے نہیں لڑ سکا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض یہ کر دوں کہ آپ کی بیماری صرف ایک وجہ نہیں تھی آپ کے نہ لڑنے کی، چونکہ وہ ایک ایسا موقع تھا کہ سب کے سب شہید ہوئے جا رہے تھے، تو پروردگار عالم نے بیماری کو بہانہ بنایا تاکہ امامت کو باقی رکھ سکے۔ چونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں امام سجاد علیہ السلام تلف ہو جاتے، شہید ہو جاتے، تو آگے نسل امامت کس طریقے سے چلتی، کیسے اس معاملے کو آگے بڑھایا جاتا کہ جو امامت کا۔ تو یہ بالکل واضح ہو جائے کہ امام صرف اس لیے نہیں وہاں پہ جنگ سے رہے کہ آپ بیمار تھے، بلکہ وجہ پروردگار عالم کے یہ ارادہ تھا کہ ان کے ذریعے سے نسل امامت کو اسے آگے چلانا تھا۔ ایک سوال کریں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا اصل نام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک سوال کریں اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اپنے دادا کے نام پہ آپ کا نام بھی علی تھا، اور آپ کا لقب زین العابدین۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام حالت نماز میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، شیطان اژدہے کی شکل میں آتا ہے، سانپ کی شکل میں آتا ہے، اور آپ کے انگوٹھے کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے انگوٹھے کو بہت زیادہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے سے خون جاری ہو جاتا ہے، آپ کے انگوٹھے سے خون جاری ہو جاتا ہے، لیکن امام اپنی حالت نماز کو نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد جیسے ہی امام کی نماز تمام ہوتی، امام نے ایک تماچا اسے دیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی۔ بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں جلدی میں کہ شیطان نے کہا، نہیں، شیطان نے نہیں کہا۔ شیطان کون ہوتا ہے امام کو لقب دینے والا؟ ایک ہاتف غیبی کی آواز ہے، ایک آواز آئی کہ جس میں
کہا گیا کہ انت زین العابدین، اے علی ابن حسین تم عابدین کی زینت ہو. ایک صلوات پڑھیں. بعض مقامات پہ ذاکرین جلدی جلدی میں بیچارے یہ کہہ جاتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ انہیں نہیں پتا ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ جلدی جلدی میں وہ کہہ جاتے ہیں کہ شیطان نے ہی خدا نہ خواستہ امام کو لقب دے دیا. امام کو لقب دے، شیطان کی کیا حیثیت؟ امام کو لقب خدا کی طرف سے ملنے والا ہے، امام کو لقب مومنین کی طرف سے ملنے والا ہے. تو دوسرا جو آپ کا لقب ہے سجاد، اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ کا نام سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا کیوں؟ آپ جو کام کیا کرتے تھے، جو کام آپ کیا کرتے تھے اس کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے. سجدے کی آیت پڑھا کرتے تھے تو سجدہ کرتے تھے. ہر نیک کام کو آپ کرنے کے بعد میں ہمیشہ آپ سجدہ کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ کو سجاد کہا گیا. اسی لیے آپ کو سجاد کہا گیا. ایک اور سوال پڑھو محمد. ایک مرتبہ بچپن میں بیمار ہو گئے امام سجاد علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام سرانے آئے، کہا بیٹا کوئی چیز کی خواہش ہے کہ میں تمہارے لیے مہیا کروں؟ کوئی چیز چاہیے تمہیں جو میں تمہارے لیے لا سکوں؟ امام نے کہا، امام سجاد علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے، بابا بس میں یہ چاہتا ہوں. دیکھیے امام کیسے ہوتا ہے. بابا بس میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کی قضاء و قدر سے، اس کے لکھے ہوئے نصیب سے راضی رہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے لکھے ہوئے نصیب سے راضی ہوں. امام فرماتے ہیں میرے بیٹے تم نے کیا خوب بات کہی. بالکل تم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے جیسی بات کہی کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آپ جانتے ہیں نمرود نے ایک بہت بڑی آگ جلائی تھی اور اس آگ میں جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے پھینکا جا رہا تھا. اب وہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا ایریا ہے کہ جہاں وہ آگ جلائی گئی تھی، بہت دور سے ان کو منجنیق کے ذریعے سے پھینکا جا رہا تھا. اب جب وہ پھینک دیے گئے، اب پھینکے نہیں گئے، یہ نہیں کہ رکے ہوئے ہیں پھینکے نہیں گئے، بلکہ ابھی جب پھینک دیے گئے اور آپ ہوا میں ہیں، اس وقت میں جبرائیل آیا اور جبرائیل نے کہا حل لگا حاجت، اے ابراہیم کیا تمہارے پاس، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے، کوئی تمہیں ضرورت ہے؟ کہا حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد. نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے تمام آگ کو گلزار بنا دیا. تمام آگ کو کہا کونوا بردا و سلاما لابراہیم، اس ابراہیم کے لیے اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا تم نے اپنے جد ابراہیم کے جیسی بات کہی کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے بلکہ مجھے حاجت ہے تو پروردگار عالم سے ہے. بہت سلام کرو. بچپن میں ایک مرتبہ آپ حج کو جا رہے ہیں. حج کو انشاءاللہ اگر پورا واقعہ یاد رہا تو سنا دوں گا. ایک اور سوال پڑے گا. بچپن میں حج کو جا رہے تھے اکیلے تنو تنہا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی قضاء حاجت کی وجہ سے میں اپنے قافلے سے ذرا دور رہ گیا، اکیلا رہ گیا تھا. وہاں میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ جو تنے تنہا چلا جا رہا ہے، اکیلا بچہ ہے، اکیلا چلا جا رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے، تمہارے پاس سفر کیا ہے، تمہارے پاس زیادہ سفر کیا ہے؟ تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ میری سواری میرے پیر ہیں اور میرا ارادہ میرا خدا بندہ اللہ، اور میرا زیادہ سفر تقوی پروردگار ہے. اللہ اکبر. تعجب میں یا اللہ ایسا جواب ایک چھوٹے سے بچے سے. ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی کہ نورانی شخصیت نمودار ہوئی اور آپ کہنے لگی، ان کو اپنے ساتھ لیا اور جانے لگے. اب اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں خضر. کہا یہ کون ہے؟
کہا کہ یہ امام سجاد علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں جن کا نام علی بن حسین ہے، یہ امام کے بیٹے ہیں۔ اب جناب خضر کو جو دیکھا جناب امام سجاد سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آپ کے پاس آئے؟ کہا پروردگار عالم کی طرف سے ان کے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ روز ہماری زیارت کرائیں اور یہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا۔ یہ ہے امام سجاد علیہ السلام۔ میں اور آپ کیا اپنے ائمہ کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اہل بیت کو اسی طریقے سے جانتے ہیں؟ وہ جو کام کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت، مروان جو خاندانی دشمن، جب واقعہ کربلا ہو چکا اور اس کے بعد میں واقعہ کربلا ہو چکا، اس کے بعد میں جب 64 ہجری کے بعد میں ان سب کے اوپر عذاب آیا اور ظالمی دوسرے کی طرف سے ان کی دھر پکڑ چل رہی تھی، اس وقت میں یہ امام کے پاس آتا ہے، واقعہ اللہ کے پاس کہتا ہے کہ مولا، پہلے یہ عبداللہ ابن عمر کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ مجھے بچا لیجئے، چونکہ اگر یہ لوگ آ گئے دشمن ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ منع کر دیتا ہے، بولا مجھ سے میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر یعنی کون؟ خلیفہ ثانی کے بیٹے، وہ کہتے ہیں میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو کہا، یہ وہی شخص ہے کہ جس کی وجہ سے مدینے سے نکلے تھے امام حسین علیہ السلام، وہ شخص ہے۔ کہتا ہے کہ میرے اولادوں کے لیے اب مجھے ڈر ہے کہ میری عورتیں بے عزت نہ ہو جائیں، مجھے ڈر ہے میری اولادیں قتل نہ کر دی جائیں۔ تو واقعہ ہوتا میں امام سجاد علیہ السلام ایک گاؤں تھا پاس کا، ممبا نام تھا، وہاں چلے گئے۔ آپ نے کہا کہ تو اپنی اولاد کو بھی میری اولاد کے ساتھ چھوڑ دے، یہ جہاں پر ہماری۔ یہ امام ایک ایسا دشمن کہ جو خاندانی دشمن ہے، جس کی وجہ سے بھائی اگر یہ مدینہ سے نہ جانا ہوتا تو ممکن تھا کہ واقعہ کربلا پیش نہ آتا، اتنے سب شہادتیں نہ ہوتی، لیکن یہ ان اشخاص میں سے جن کی وجہ سے مدینہ سے نکلنا پڑا امام کو۔ اس کے بعد میں امام اس کے ساتھ میں اتنے شفیق ہیں، اس سے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، جہاں میری اولادیں رہیں گی تیری اولادیں رہیں گی، جہاں میری عورتیں رہیں گی تمہاری عورتیں رہیں گی۔ بتائیے اب ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جو سیرت امام کی ہے، امام اپنے دشمن کے لیے ایسے ہیں کہ جو کام اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کے لیے کر رہے ہیں، جو انتظام اپنی اولاد اور اپنے خاص لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے گھر کے علاوہ کسی کے لیے ایسا سوچا؟ امیر المومنین علی کردار علیہ السلام، دیکھیں میں آپ کو نہیں کہتا لیکن حدیث مولا کی کوٹ کرنا، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ کوئی اپنے لیے برا نہ مان جائے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال اس کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو ایک ہڈی کے لیے مارا مارا کرے۔ کون سا شخص؟ وہ شخص کے جس کا سارا ہم و غم، ساری تکلیف، سارا درد بس یہی ہو، میرے بچوں کا ٹکڑا ہو جائے، میرے بچوں کا ٹکڑا ہو جائے، میرا ٹکڑا ہو جائے، میرے بیوی کا سوٹ ہو جائے، میرے گھر کا انتظام ہو جائے۔ کبھی دین کے بارے میں نہیں سوچتا، کبھی دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا، کبھی زندگی گزار دیتا ہے، اس لیے صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، سوائے اس کے کوئی کام نہیں ہے، بس میں، میری اولاد، میرا گھر، میرا خاندان، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ کبھی دین کے بارے میں نہیں سوچتا، آخرت میں بھی جواب دینا ہے نہیں سوچتا، پروردگار کو منہ دکھانا ہے نہیں سوچتا، لوٹ کے ہمیں جانا ہے نہیں سوچتا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ من علم من عین فی عین الی عین، خدا اس کے اوپر رحم کرے جو یہ جان لے کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا۔
اگر انسان سمجھ لے کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں چلا جائے گا، بے شک زندگی کامیاب ہے اس کی۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جو جائے امتحان ہے، جہاں صرف امتحان کے لیے آیا ہے، جہاں صرف اور صرف امتحان کے لیے آیا ہے۔ اور کہاں جانا؟ ایسی جگہ جانے جہاں ہمیشہ رہنا، جہاں ہمیشہ رہنا۔ ہر ایک شخص جانتا ہے، اور کوئی جانے جانے مومنین تو جانتے ہی ہے نا۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا اس کے اوپر رحم کرے گا جو جان لے۔ مقصود یہ کہ جان لے، سمجھ لے اور اسی کے اکارڈنگ عمل کرے، اسی کے اعتبار سے عمل کرے۔ تب امام اس کے لیے دعا کرنا کہ پروردگار اس کے اوپر رحم کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں اور آپ وضو کرتے ہیں، کبھی کسی کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، مثلا سوائے اس کے کہ ہم ایک نیت کرتے ہیں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے واجب، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے نا۔ بعض لوگ ماشاءاللہ مومنین میں سے ہمارے ہیں جو اللہ پڑھ لیتے ہیں ہاتھ دھوتے وقت، بعض لوگ چہرے پہ پانی ڈالتے وقت پڑھ دیتے ہیں اللہم فیض وجہی، پروردگار میرے چہرے کو روشن کرو، ٹھیک ہے، پروردگار میرے ہاتھوں کو گناہوں سے بچا لو، پروردگار میرے قدموں کو جو ہے صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بعض لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے، لیکن ابھی ایسا دیکھا آپ نے کسی کو ایک احساس ذمہ داری ہو رہا نہیں ہوتا، کم سے کم ہم میں تو نہیں ہوتا، کسی اور کی بات ہو گیا، کم سے کم ہم میں تو نہیں ہوتا۔ امام سجاد علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جب آپ وضو کرنے جایا کرتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا۔ پوچھا گیا مولا ایسا کیوں؟ ہاں چونکہ جب میں وضو کر رہا ہوں تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کے سامنے جا رہا ہوں جو دنیا میں سب سے بڑا ہے، جس کے سامنے میری کوئی مثال نہیں۔ کبھی کسی منتری کے سامنے، جج کے سامنے، وکیل کے سامنے، بڑے آدمی کے سامنے، ڈی ایم کے سامنے جانے کا موقع ہو، اس چیز کو احساس کیجیے کہ آپ کے اندر کوئی چینج آیا نہیں آیا۔ سب سے پہلے آپ اپنے کپڑے ٹھیک کر دیں گے، ذرا سا کالر بڑا نہ ہو، ذرا سی شرٹ باہر نہ ہو، ٹھیک ہے جناب۔ کہیں آپ نے کوئی ایسا لباس نہ پہنا ہو کہ جو اسے برا لگ جائے، کہیں آپ نے ایسا لباس نہ پہنا ہو، آپ کا حلیہ ایسا نہ ہو رہا ہو کہ وہ دروازے سے ہی لوٹا دے۔ پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ایسا ہم سوچتے ہیں، معصومین ہمیں سیرت دے کے گئے کہ جب ان کی بارگاہ میں جاؤ، جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو کوشش کرو کہ پہلے سے احساس کر دو کہ اب اس کے بارگاہ میں جانے والا سب سے بڑا جو ہر ایک کا مالک، جو ہر ایک چیز کو ہمارے لیے مہیا ہے۔ جب امام نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، جسم لرزنے لگتا تھا، خدا شاہد ہے، لرزنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ذہنوں میں جانے کہاں کہاں ہوا کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے جاتے تب کوئی وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ فلاں جگہ رکھی تھی، کیا پروردگار ایسے نماز قبول کر لے گا؟ میں کہوں کہ چلیے پروردگار کی جگہ آپ کو بٹھا دیا، آپ قبول کر لیں گے؟ اگر اس کی جگہ اس کا احسان ہے اس نے بیچ میں کوئی آدمی نہ رکھا، اس کا احسان ہے کہ اس نے بیچ میں کوئی آدمی نہ رکھا، ڈائریکٹ اپنی بات کی کہ ٹھیک ہے جو کچھ لاتے ہو میرے سامنے لے آؤ، میں قبول کر لوں گا۔ اگر بیچ میں کوئی آدمی رکھ دیتا میرے جیسا تو 1000 اس کے اندر خامیاں نکالتا، اگر وہ سب بھی کلیئر ہو جاتی تو 1000 دوسری بنا لیتا۔ چونکہ اتنی ہماری نماز میں ہے، اتنی ہماری عبادتوں میں کمیاں ہیں، اسی لیے اہل بیت علیہ السلام روزانہ کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تعقیبات میں وہ دعائیں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں پروردگارا اگر میری نماز میں، میرے رکوع میں، میرے سجدے میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میرے معبود اس کو معاف کر، اگر میرے نیت میں کوئی کھوٹ رہ گیا ہو تو اس کو معاف کرنا۔ لیکن اللہ شاہد ہے کہ تعقیبات میں وہی پڑھے گا جو نماز پڑھتا ہو، انشاءاللہ کہ آپ سب کو پڑھتے ہیں، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی،
زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جناب عالی امام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وضو کرتے تھے تو لرزنے لگتے تھے، جس رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا، نماز پڑھتے تھے تو امام کا جسم لرزنے لگتا تھا۔ اس کے بعد میں روایت ہے کہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، چاہے کسی سفر میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، کبھی نماز شب ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ہم بھی شیعہ ہیں۔ ابھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جب امام کی حدیث پڑھی، امام فرماتے ہیں لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے جو نماز شب نہ پڑھتا۔ لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے جو نماز شب نہ پڑھتا۔ میں تو تمہارا کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، ہم تو آدھے سے زیادہ بیکار ہو گئے، ہم تو آدھے سے زیادہ بیکار ہو گئے۔ بس آپ جو ہے اپنی شفاعت دے دیجیے گا۔ پھر چھٹے امام کی دوسری حدیث یاد آتی ہے آخری وقت کی، لن تنالوا شفاعۃ من استقام الصلاۃ، جس نے نماز کو لیٹ کیا۔ سامنے والے سے کہہ رہے ہیں تو بھلے ہی کتنا بڑا ظالم ہو، لیکن میں تو امام رؤوف ہوں نا، میں مہربان امام ہوں۔ جب تو اپنے ظلم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو میں اپنی مہربانی سے کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ پھر صلوات پڑھے گا محمد تو ظالم ہو گیا، اپنی اس بری صفت کو نہیں چھوڑ رہا۔ میں مہربان ہو کے، میں رحیم ہو کے اپنی اس اچھی صفت کو کیسے چھوڑوں؟ یہی امام سجاد ہے۔ بس آخری بات ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، 72 ہجری میں حجاج ابن یوسف نے آل زبیر کو ختم کرنے کے لیے مکہ کے اوپر حملہ کیا۔ اتنے بے دین تھے، اتنے بے دین تھے، اتنے بے دین تھے کہ انہوں نے بھی کعبے کی کوئی پرواہ نہیں کری اور ایسا حملہ کیا کہ کعبے کی بنیاد تک ہل گئی، کعبے کی بنیاد تک ہل گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جب اسے احساس ہوا تو ان کو ختم کر دیا، آل زبیر ملعون کو، منحوس کو، ان کو ختم کر دیا۔ اب کیا کیا جائے بھائی، کعبہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہوا یہ تھا کہ جو لوگ تھے نا وہ کعبے کی مٹی تک اکھاڑ کے لے گئے، اینٹیں تک اکھاڑ کے لے گئے۔ مسلمان ہی تھے اور کوئی غیر نہیں تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے کام بنانا پڑے گا بھائی دوبارہ سے۔ اس نے وہ کام شروع کیا۔ اب جیسے اس کام کی شروعات کرنا چاہتا وہاں ایک اژدہا آ گیا، ایک سانپ آ گیا، اور اس اژدہے کے ذریعے سے وہ کوئی کام نہیں بڑھا رہے ہونے دیا۔ وہ اژدہا وہاں بیٹھا، کوئی کام نہیں بڑھا۔ اب علماء کو اکٹھا کیا تو سب نتمستک، سب کے سب زیرو، کوئی جواب نہیں ملتا۔ اب کیا کریں؟ امام سجاد علیہ السلام۔ اب جو امام کی خدمت میں آتے ہیں، امام نے کہا کہ دیکھو وہ تمہارے گھر کا کام نہیں ہے کہ جیسے چاہو گے اکھاڑو گے، جیسے چاہو گے توڑ دو گے، جیسے چاہو گے بنا لو گے۔ اللہ کا گھر ہے تو تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ جو کچھ سامان یہاں کا تھا وہ سب کا سب واپس پلٹایا جائے، وہ سب واپس لایا جائے۔ اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے اجازت تمہیں ملے گی کہ تم اس کام کو شروع کر سکو۔ اب یہی ہوا، بادشاہ نے حکم دیا، جس کے پاس جو کچھ سامان تھا وہ سب کا سب واپس لایا گیا۔ اب اس کے بعد امام نے اس اژدہے کو اشارہ کیا، وہ اژدہا وہاں سے ہٹ گیا۔ اب کام شروع ہوا، کام شروع ہو گیا۔ لیکن جو کوئی بھی شخص حجر اسود کو چاہتا ہے کہ اس کی جگہ پہ رکھ دے، حجر اسود اپنی جگہ پہ نہیں رکتا، کبھی ادھر کھسک جاتا ہے، کبھی ادھر کھسک جاتا ہے۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ خلافت سے نکل کے امامت کے پاس آیا۔ اب امام نے کہا ٹھیک ہے اب ہم رکھیں گے۔ اب امام نے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ایسا نصب ہوا کہ پھر اس جگہ سے نہیں ہلا۔
ایک صلاۃ پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اب امام کی فضیلت، عرب میں کیا حیثیت تھی امام. بادشاہ وقت حج کے لیے آیا ہوا، لیکن لوگ اسے کعبے کے پاس نہیں جانے دے. کھڑا ہوا اس ارادے سے، اس انتظار میں کہ ابھی لوگ ذرا کم ہو جائیں تو کعبے کو جا کے چوم لوں میں، کعبے کو جا کے میں چوم لوں. لیکن کوئی راستہ نہیں دیتا. اتنے میں دیکھتا کہ امام سجاد علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں. امام تشریف لے کر آتے ہیں اور جیسے ہی امام آئے کائے کی طرف بھیڑ بڑھتے چلی گئی اور سب کے سب لوگوں نے راستہ دیا. اب یہ شخص کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ جانتا تھا امام کو، لیکن اس کے بعد میں تحقیر آمیز انداز میں کہنے لگا بھائی یہ کون ہے جن کے لیے اتنا راستہ دیا جا رہا ہے؟ ہم بادشاہ ہیں یہاں پہ، پھر ہمیں راستہ نہیں دیا جا رہا، آخر یہ ہے کون؟ تب فرزدق نام کا شاعر آگے آیا. اس نے کہا حاضر الذی یعرف البیت والحرم، یہ وہ ہیں کہ جن کو کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو مکہ جانتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو خانہ خدا جانتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو حجر اسود جانتا ہے. پورا قصیدہ اس نے پڑھ دیا. نتیجہ ظالم اپنی ہی فعل کے اندر پھنس گیا. ایک اور بادشاہ دیکھتا ہے کہ امام حج کے موقع پہ ہیں، امام حج کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آگے بڑھے جا رہے ہیں، اپنے حج کے اعمال اور کام انجام دے رہے ہیں. وہ امام کی طرف ایک قاصد کو بھیجتا پوچھواتا ہے کہ آپ کیوں ہمارے پاس نہیں آتے تاکہ ہم کچھ مالی سلوک کر سکیں. امام نے کہا کہ میں اس کے گھر کی طرف آیا ہوں جو تجھ سے کہیں پڑا. اللہ اعزاز، اہل بیت کی سیرت، ماں کو ضروری ہے کہ اہل بیت کی سیرت، باپ کے لیے بھی بہت زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ سیرت اہل بیت کو پڑھیں اور اپنی اولاد کو یہ عمل سمجھائیں، ان کی سیرت کو بتلائیں. چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کارٹونز دیکھتے ہوئے آپ کے بچوں کے لیے چھوٹا بھیم جو ہے آئیڈیل بن جائے. آپ کے بچوں کی نگاہ میں چھوٹا بھیم اور کون کون ہوتے ہیں وہ جانور کے نام والے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس میں وہ سب کہیں آئیڈیل نہ بن جائے، پرشورام آپ کے بچوں کا آئیڈیل نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ بھیم اور کرشنا اور بلرام آپ کے بچوں کے آئیڈیل بن جائے. چونکہ اور جان لیجئے گا، جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، اہل بیت کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کی سیرت کی تعلیم نہیں دیں گے، اہل بیت کی سیرت، تو یہ جان لیجئے گا کہ آپ کے بچوں کے آئیڈیل جو ہوں گے وہ شیوا، بلرام اور بھیم ہوں گے، اور اس سب کے گناہگار میں اور کوئی نہیں ہوگا. میں اور آپ بھی گناہگار ہوں. دین کے موقع پہ دنیا یاد آتی ہے، مدرسے کے ٹائم پہ اسکول کی کلاس یاد آتی ہے. موضوع کو ادھر نہیں بولنا چاہتا، لیکن خدا را آپ اپنے امام کو کیا جواب دیجیے گا جب وہ کہیں گے کہ تمہارے بچوں کو 12 اماموں کے نام کیوں یاد ہیں؟ ایک واقعہ بہت سے لوگوں نے نقل کیا. شب جمعہ بھی ہے، جمعہ روز امام زمان علیہ السلام بھی ہے. ایک شخص سے کہا گیا کہ تمہارے دروازے کا امام، دروازہ اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا میرا گھر تو بڑا بے مرتب ہے، دیواروں پر عجیب و غریب فوٹو لگے ہیں، مطلب ایسے حالات نہیں ہیں. میں نے آج صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، میرا لباس بھی ایسا نہیں ہے کہ امام سے ملاقات کر سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے آدھا گھنٹہ لگا دیا
اور امام اس دروازے سے ہٹ کے دوسرے دروازے سے۔ ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا کیوں امام نہیں آتے، کیوں امام نہیں آتے، کیوں امام نہیں آتے۔ اس سے کہا گیا ٹھیک ہے، بلایا گیا، ایک کمرے میں گئے، اس سے پہلے 2 آدمی اور کھڑے تھے، کمرے میں گئے اور دیکھتے کیا کہ وہ لوگ کمرے میں گئے اور وہاں سے دیوار سے نالی سے خون آنے لگا، نالی سے خون آنے لگا۔ پھر دوسرا آدمی گیا، پھر نالی سے خون آنے لگا۔ اب یہ جو شخص تھا اس نے وہاں سے بھاگنے کی راہ لی، بہت زیادہ دعوے دار تھا کہ بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے۔ اللہ سوچیے ان کا تو جو حال ہوا ہوا، کیا میں ایسا ہوں کہ کل کو ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ کل اگر امام زمان علیہ السلام ظہور کر لیں، روز جمعہ ہے کل، ہم ان سے اچھے سے ملاقات کر سکیں گے، ہم ان کو منہ دکھاتے لائق ہوں گے، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارا کردار اس لائق ہوگا کہ ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ علی اکبر کے چاہنے والے ہیں ہم، علی اصغر کے ماننے والے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ جو شہید ہو گیا، ایک 18 سال کا جوان جو شہید ہو گیا، اس کے ماننے والے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک شخص رسول اسلام کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اسلام سالوں پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، سالوں پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب کیا کریں، پریشان ہے کیسے رسول اسلام کی زیارت کریں۔ کسی نے کہا کہ جاؤ حسین کے پاس جاؤ، ان کا ایک بیٹا ہے جو نبی کے بے حد مشابہ ہے۔ اب یہ شخص امام حسین کے پاس آتا ہے، امام سے خواہش مند ہوتا ہے، مولا مجھے اپنے اس بیٹے کی زیارت کرا دیجئے کہ جو رسول اللہ سے بے حد مشابہ ہے۔ امام مظلوم کربلا نے شہید کربلا علی اکبر کو بلا دیا۔ اب جو علی اکبر کو بلایا، یہ شخص کبھی جناب علی اکبر کا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے ماشاء اللہ، کبھی چہرہ دیکھتا ہے، کبھی آسمان دیکھتا ہے، کہتا ہے ماشاء اللہ، کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت میں امام حسین علیہ السلام اس سے کہتے ہیں اے شخص یہ بتلا کہ اگر تیرے سامنے کوئی آنے والا اس بچے کے پیر میں ایک کانٹا چبھا دے، تیری حالت کیا ہے؟ اب آپ ایسا نہیں سمجھے، اگر اس بچے کے پیر میں کوئی ایک کانٹا چبھا دے تو تیری حالت کیا ہوگی؟ ہاں بابا صاحب وہ شخص یہ کہنے لگا مولا میں اپنی آنکھ میں تیر تو محسوس کرتا کہ میں اپنی آنکھ میں تیر تو قبول کر سکتا ہوں، لیکن اس بچے کے پیر میں کانٹا تو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہاں باب اعلیٰ اتنا سننا تھا، امام نے کہا اے شخص تجھے نہیں معلوم ایک روز ایسا آئے گا کہ روز کربلا ہوگا، یہی علی اکبر ہوگا کہ تیر سینے میں برچھی لگے گی اور یہ شہید ہو جائے گا۔ ہاں باب اعلیٰ روز عاشور آ گیا، روز کربلا پہنچا، علی اکبر کو صبح اذان کے لیے کہا گیا، علی اکبر کو اذان صبح کے لیے کہا گیا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک مسروق نام کا مؤذن موجود ہے، مسروق نام کا مؤذن اس کے پاس موجود ہے، امام کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام روز عاشورہ جناب علی اکبر کو اذان کے لیے بلایا۔ کیوں؟ چونکہ امام جانتے تھے کہ علی اکبر کا لہجہ، علی اکبر کی آواز رسول اللہ سے بے حد مشابہ تھی، علی اکبر کی آواز رسول اللہ سے بے حد مشابہ تھی۔ سامنے والے لوگوں میں بعض لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، شاید علی اکبر کی آواز کو سن کر کہ یہ لوگ دین کو قبول کر لیں، شاید یہ لوگ حقانیت کو قبول کر لیں۔ ہاں بابا صاحب
لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ علی اکبر وہ شہید ہیں کہ جن کے بارے میں روایت ہے کہ علی اکبر سب سے پہلے شہید ہیں، بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ جناب عباس کے بعد شہید ہوئے، لیکن بعض روایتیں کہتی ہیں علی اکبر سب سے پہلے شہید ہیں۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی کبھی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسین نے اپنے بیٹے کو بعد میں جنگ کے لیے بھیجا، بھائی کی اولاد کو پہلے قربان کر دیا۔ اسی لیے حسین علیہ السلام پہلے شہید۔ جناب علی اکبر کی رخصت کے لیے ظالمین کا لشکر کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ علی اکبر سے زیادہ دیر تک کوئی اور ودا ہوا ہو، کسی کو علی اکبر سے زیادہ دیر لگی ہو ودا ہونے میں۔ چونکہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی پردہ ہوتا تھا اور علی اکبر کو پھر باہر اندر کھینچ لیا جاتا تھا، علی اکبر کو پھر کھینچ لیا جاتا تھا۔ ہاں باب اعظم ایک وقت وہ آیا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام اپنے آقا و مولا اپنے بابا کی خدمت میں جاتے ہیں، مولا اب تو سب جانے لگے، اب ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ ہاں باب اعظم جناب علی اکبر کو امام مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت دو۔ اب علی اکبر اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور اجازت لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ماں مجھے اجازت دیجیے کہ میں رن کی طرف چلا جاؤں۔ ہاں باب اعظم اتنا سننا تھا۔ جناب علی اکبر کی ماں کہتی ہیں بیٹا میں تو نہ جانے کب سے تیرے اس امید میں تھی کہ تو کب جنگ کے لیے جائے گا۔ ہاں باب اعظم اب ماں سے تو اجازت مل گئی، اب امام کے پاس پھر سے تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں نے کہا تھا کہ تو اپنی ماں سے اجازت لے جا، تو نہیں جانتا تجھے بچپن سے کس نے پالا۔ ہاں باب اعظم جناب علی اکبر کو بچپن سے جناب زینب نے پالا، حتیٰ کہ مدینے میں سب لوگ علی اکبر کی ماں زینب کو سمجھتے تھے۔ ہاں باب اعظم وقت وہ آیا کہ جناب علی اکبر جناب زینب کے پاس اجازت کے لیے جاتے ہیں۔ اب جناب علی اکبر کا طریقہ کیا ہے، اپنی جناب زینب کے اپنی پھوپھی کی گود میں اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں، پھوپھی کی گود میں سر کو رکھ دیتے ہیں۔ ہمیشہ جو کچھ پوچھا پھوپھی سے پوچھا ہے علی اکبر نے، جو کچھ پوچھا ہے جو کچھ معلوم کیا ہے علی اکبر کو نے اپنی پھوپھی سے معلوم کیا۔ ہاں باب اعظم جناب علی اکبر اپنی پھوپھی کی گود میں سر ہے اور پوچھتے ہیں پھوپھی جان ایک مسئلہ درپیش ہے۔ کہتی ہے بیٹا اس وقت میں کیا مسئلہ ہے، بس مجھے یہ بتلا دیجئے کہ آپ کا مقام زیادہ ہے کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ ہے۔ ہاں باب اعظم اتنا سننا تھا، جناب زینب تڑپ گئی، کہتے بیٹا میں فاطمہ کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہوں۔ ہاں باب اعظم اب جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں بس آپ اپنے بیٹے کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیجئے۔ ہاں باب اعظم اتنا سننا تھا، جناب زینب کہتی اے میرے بیٹے اگر تم کسی اور طریقے سے اجازت مانگتے تو شاید میں تمہیں نہ دیتی، لیکن تم نے ایسا طریقہ اپنایا کہ میں اجازت نہیں منع کر سکتی۔ ہاں باب اعظم اب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، مولا سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اے بیٹا جاؤ جنگ کے لیے چلے جاؤ، لیکن میرے بیٹا بس ایک کام کرنا، بس ایک کام کرنا، جب تک سامنے رہنا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ بیٹا جب تک سامنے رہنا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ہاں باب اعظم اب علی اکبر چلے کچھ دیر تک مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، لیکن جب سامنے سے ہٹ گئے تو آگے پیچھے مڑنا چھوڑ دیا۔ ہاں باب اعظم اب جناب علی اکبر یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیچھے سے شاید کوئی آ رہا ہے، اب پیچھے سے جیسے محسوس کرتے ہیں کوئی آ رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ تنہا باپ ہے تو جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے آ رہا۔ ہاں باب اعظم یہاں روک کر ایک بات کہوں گا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، وہ چاہتا تھا کہ اپنی اونٹنی کو تلاش کرے، اب ایک جگہ پہنچا، ایک اس اونٹنی کو کسی اور نے اپنے پاس باندھ لیا تھا، اب یہ اپنا دعوے دار ہوا یہ اونٹنی میری ہے۔ ہاں باب اعظم وہاں قاضی نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس اس کی کیا نشانی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے آپ اس اونٹنی کو ذبح کیجئے، اس کو سینے میں دیکھیے گا کہ اس کے سینے میں 2 چھید ہوں گے، چونکہ میں نے اس کے سامنے اس کے بیٹے کو نہیں کیا تھا، جس کے سامنے اس کے بیٹے کو مار دیا جائے سینے میں 2 چھید ہو جاتے۔ اور باب اعظم اب مقتل کربلا میں آئیے، اب کربلا میں دیکھتے کیا کہ حسین ہے بیٹے کے پیچھے پیچھے جا رہے، اب علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ تو رخصت کر چکے۔ اور باب اعظم اب خطیب مقتل کا جملہ ہے کہ جناب
دوبارہ حسین سے رخصت ہوئے. اب میدان کربلا میں پہنچے. میدان کربلا میں جانا تھا کہ حسین علی اکبر نے وہ چمکی کہ لاشوں کے ڈھیر لگا لیے، لیکن ایک تنہا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تنہا کب تک لڑتا. ایک وقت آیا کہ گھوڑے کی زین سے زمین کے اوپر آئے. اب جو زمین کے اوپر آیا تھا اپنے بابا کو آواز دی، اے بابا آپ پر میرا سلام ہو. دیکھیں جتنے باقی شہید ہیں وہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، لیکن علی اکبر وہ تنہا شہید ہے کہ جو آپ کو مدد کے لیے نہیں بلاتا بلکہ آپ پر آخری سلام دے گا. چونکہ جانتے ہیں اب آپ کی وہ حالت نہ رہی کہ وہ مدد کے لیے آ سکے. ہاں باب اعظم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے بیٹا مجھے آواز دو، تیرے بعد مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا، میں تیرے پاس آؤں. ہاں باب اعظم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام رینگتے ہوئے اپنے اولاد کے پاس جناب علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں. اب جناب علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا میرے گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالو تاکہ میں تمہارے جسم کو لے آ کر خیموں تک لے جا سکوں. ہاں باب اعظم جناب علی اکبر نے ایک ہاتھ کو امام حسین کے گلے میں ڈالا، اب دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹاتے. امام نے کہا بیٹا سینے سے دوسرا ہاتھ اٹھاؤ. کہتے بابا میرے سینے میں علی ہے کہ جو ٹوٹ گئی ہے. باب اعظم اتنا سننا تھا. امام نے ایک ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ کو علی کو کھینچنا شروع کیا. ہاں میں کہوں گا مولا نے ضرور نجف کی طرف منہ کیا ہوگا اور کہا ہوگا اے بابا علی، اے بابا علی در خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا لیکن جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی علی کو نکالنا بے حد مشکل ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا وغزائهم وتسليما لعمله سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واسطہ محمد وآل محمد واسطہ شہداء کربلا سبحان اللہ. ہمارے اس قریب سے قبول فرما، ہمارے گناہوں کو برا صغیرہ کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما، امام زمان کے ظہور میں تعریف فرما، ہم ان کے عوام شامل فرما. ہمارے